یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ موضوع ہی سے متعلق کچھ اور باتیں۔ میں نے ایسے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جذبات و احساسات کا خیال نہیں کرتے، بلکہ اپنے عزیزوں سے، اپنے چچا اور اپنی پھوپھیوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ لیکن ادیب کو قوت تخلیق کے ساتھ اگر دائمی رشتہ جوڑنا ہو تو اس کی اساس محبت اور صرف محبت پر ہونی چاہیے۔ پھوپھی کے مشورے سے ہونے والی شادی کے نتیجے میں جیتا جاگتا بچہ جنم لے سکتا ہے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کے بندھن جتنے مضبوط ہوں گے ان کا بچہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ادیب محبت کے بغیر اپنے موضوع کے ساتھ تخلیق کا رشتہ قائم کرتا ہے تو جو کتاب جنم لیتی ہے اس کی حیثیت اسقاط حمل کی سی ہوتی ہے۔ اسی لیے موضوع سے رشتہ جوڑنے سے پہلے ادیب کو اپنے دل کی دھڑکنوں کی طرف دھیان دینا چاہیے اور دل کی پکار سننی چاہیے۔ اپنے ایک دوست کی کتاب کے بارے میں، مجھے اچھی طرح وہ سال تو یاد نہیں جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا، البتہ اتنا یاد ہے کہ اچانک یہ اعلان ہوا کہ ملک کو گوگول اور سالتیکوف، شچیدرین جیسے ادیبوں کی ضرورت ہے۔ سوویت ادب میں طنز و مزاح کا حصہ فوری طور پر بلند ہونا چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں جو شاعر بھی ہیں، نثر نگار بھی اور مدیر بھی۔ مختصر یہ کہ ان کا شمار اہل قلم میں ہوتا ہے۔ اس اپیل پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے طنزیہ تخلیقات کا ایک مجموعہ شائع کیا جن میں اتہام تراشی کرنے والوں، چاپلوسوں، کئی شادیاں کرنے والوں نے اسی قسم کے دوسرے منفی کرداروں کو طنز کا نشانہ بنایا گیا تھا جو صاف ستھرے سماج کے حامل ہماری سوویت زندگی کے دامن پر دھبا ہے۔ ابھی کتاب کو بازار میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک نقاد نے اس کتاب کے خلاف بے انتہا سخت مضمون لکھا۔ اس نے لکھا کہ مصنف نے گوگول اور سالتیکوف، شچیدرین جیسی ایک نئی نسل پیدا کرنے کے نعرے کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی ہے اور اس اپیل پر بڑی روا روی کے ساتھ توجہ دی ہے۔ آج ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے بیچ کتنا پس ذہن اور بدطینت انسان موجود ہے۔ اب ہم یہ سمجھ پائے ہیں کہ اس کا سیاہ دل کس قدر گراوٹ کا شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نے جن لوگوں کے خاکے اس کتاب میں پیش کیے ہیں وہ اسے کہاں دکھائی دیے؟ کیا ہماری سوویت سرزمین پر اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں؟ جی نہیں، سوویت یونین میں اس طرح کے لوگوں کا کوئی وجود نہیں۔ یہ محض اس قنوتی ادیب کے ذہن کی پیداوار ہے، اور اس کی دشنام ترازیوں سے بھری ہوئی یہ کتاب ہمارے دشمنوں کو ایک حربہ فراہم کرتی ہے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار مختار بیکوف نے انتہائی غصے میں اپنی میز تھپتھپاتے ہوئے مصنف سے جواب طلب کیا، ہمارے سماج میں تمہیں کہاں ایسا کاہل اور بیکار ٹیم لیڈر نظر آیا جو شراب میں دھت رہتا ہو؟ خود اپنے گاؤں میں مصنف نے بڑی انکساری کے ساتھ جواب دیا، یہ سراسر بہتان ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے گاؤں کا پنچایتی فارم خاصی ترقی کر رہا ہے۔ ایک ترقی کرتے ہوئے پنچایتی فارم میں کسی ٹیم کا ایسا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الغرض بیچارہ مصنف اپنے ہی طنزیہ فن پاروں کا شکار ہو کر رہ گیا۔ یہاں مجھے ایک کارٹون یاد آ گیا جو پولینڈ کے ایک رسالے میں شائع ہوا تھا۔ اس میں دو برآمدے دکھائے گئے تھے، ایک سب سے نچلی منزل پر اور دوسرا چوتھی منزل پر۔ دونوں پر ایک ایک آدمی کھڑا تھا۔ نچلے برآمدے پر کھڑا آدمی چوتھی منزل والے آدمی کی طرف اینٹیں پھینک رہا تھا۔ اینٹیں اوپر تو کیا خاک پہنچتی، البتہ پلٹ کر خود پھینکنے والے پر گر رہی تھیں، اور اوپر والا آدمی اطمینان سے اپنی اینٹیں پھینک رہا تھا جو بیچارے نیچے والے آدمی کے سر پر آ رہی تھیں۔ اس کارٹون کے نیچے لکھا تھا، تنقید اوپر سے اور نیچے سے۔ اس مصنف کا بھی یہی حال ہوا۔ کسی نے بیچارے مصنف کو مشورہ دیا کہ اپنی غلطی مان لینے ہی میں خیریت ہے اور اس غرض سے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے اور ہر اس جلسے میں جس میں وہ شریک ہو یہ اعلان کرے کہ اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ بدقسمت ادیب نے اس مشورے پر پوری طرح عمل کیا اور جہاں بھی موقع ملا اپنی اس غلطی پر ندامت کا اظہار کرتا رہا، مگر اتنا کافی نہ تھا۔ تمہاری ان نظموں کے بعد جن میں کھلی ہوئی بہتان ترازی کی گئی ہے، ہم تم پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ تمہیں عملی طور پر اپنے قلم سے کام لیتے ہوئے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے۔ اعلیٰ ترین عہدیدار مختار بیکوف نے حکم دیا۔ میرے دوست کے لیے اس میں کوئی فرق نہ تھا۔ تنقید کی ضرورت ہو تو وہ تیار، اور اگر اس سے یہ کہا جائے کہ خود اپنی غلطیوں کا سدباب کرے تو اس کے لیے بھی راضی برضا۔ اس نے فوراً قلم سنبھالا اور ایک نئی نظم لکھی جس کا عنوان تھا محنتی مرجانات۔ مرجانات نام کی اس لڑکی کو جو نظم کا بنیادی کردار تھی، ایک سرگرم اور صفِ اول کی کارکن کے طور پر پیش کیا گیا تھا، جس نے اپنی زبردست محنت کی بدولت مختصر سی مدت کے دوران اپنے پنچایتی فارم کو صفِ اول کا پنچایتی فارم بنا دیا۔ اس نے منصوبے سے زیادہ پیداوار کی، اور یہی نہیں بلکہ شوقیہ فنکاروں کے ایک مقابلے میں خود اپنا لکھا ہوا ایک گیت گا کر اعلیٰ ترین انعام جیت لیا۔ نظم فوری طور پر ایک رسالے میں شائع ہوئی اور پھر کتابی صورت میں بھی سامنے آ گئی۔ لیکن اب وقت بدل چکا تھا۔ کل جن اخباروں نے اس پر کیچڑ اچھالنے اور سوویت زندگی کو بدنام کرنے کے الزامات لگائے تھے، اب یہ لکھنا شروع کر دیا کہ وہ ہر طرح کی خامیوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اب پھر اعلیٰ عہدیدار مختار بیکوف نے غصے میں میز پر مکہ جماتے ہوئے سوال کیا، تم نے کہاں کوئی ایسا پنچایتی فارم دیکھا جو کمزوریوں اور خامیوں سے پاک ہو؟ ایسا مثالی فارم کہاں اور کس جگہ ہے؟ بیچارہ ادیب جواب کیا دیتا؟ بعض گرہیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آدمی ہاتھوں سے نہیں کھول سکتا کیونکہ وہ بہت سختی سے لگی ہوتی ہیں۔ دانتوں کا استعمال اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس گرہ میں نجاست لگی ہوتی ہے۔ میرے دوست نے سمجھ لیا کہ یہ گرہ بھی اسی قسم کی ہے، اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ رہا۔ اس کی خاموشی کا یہ وقفہ خاصا طویل تھا، لگ بھگ 10 سال، اور اس بیچ اس نے ادیبوں کی یونین کے دفتر میں قدم بھی نہیں رکھا۔ صرف ایک بار اس وقت آیا جب مکان ملنے کی باری آئی اور اسے دفتر بلایا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس بار تو اس کو جانا ہی تھا۔ اسی درمیان مختار بیکوف کو غلط رپورٹیں بھیجنے کے جرم پر اس اعلیٰ عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ اس کے اس حشر پر کسی نے افسوس تک کا اظہار نہ کیا۔ برسبیل تذکرہ مختار بیکوف کو بحیرہ کیسپین کے ٹھنڈے اور کھاری پانی میں نہانے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے ساحل کا ایک حصہ اپنے لیے وقف کر رکھا تھا، اور صبح و شام شاہی اہتمام کے ساتھ وہ ایک بڑی سی سرکاری کار میں وہاں جاتا تھا۔ اس کا مکان بھی ساحل کے قریب ہی واقع تھا، لیکن برطرفی کے بعد مختار بیکوف کی صورت ہی نظر نہ آئی۔ عام لوگوں کے ساتھ سمندر میں تیرنا اس کے وقار کے خلاف تھا۔ غالباً اس میں وقت کے مطابق خود کو تبدیل کرنے اور غرور پر قابو حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہ تھی۔ موضوع کے بارے میں کچھ اور باتیں۔ جب بھی آپ گھر سے باہر قدم نکالیں، آپ کو لاتعداد چڑیاں نظر آئیں گی، کچھ آس پاس اڑتی ہوئی، کچھ پیڑوں اور جھاڑیوں پر بیٹھی ہوئی، اور کچھ زمین پر پھدکتی ہوئی۔ وہ آسمان کی بلندیوں پر بھی پرواز کرتی ہیں، کچھ بہت اوپر، کچھ نسبتاً نیچے۔ ان میں ابابیلیں بھی ہوں گی، مختلف طرح کے کوے اور گوریاں بھی، اور ان ساری چڑیوں کے ہجوم میں صرف ایک عقاب آسمان پر نظر آئے گا۔ عقاب دوسرے تمام پرندوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلندی پر اڑتا ہے، نگاہوں سے دور، بہت دور۔ لیکن اگر آسمان میں ایک بھی عقاب محو پرواز ہے تو نظر سب سے پہلے اسی پر پڑے گی، اور یہ اس لیے کہ یہ پرندہ دوسری تمام چڑیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بلندی پر اڑتا ہے، دور، بہت دور، اور اسی لیے ہماری نظر سب سے پہلے اسی پر پڑتی ہے۔ اس گورئیے کا نمبر بعد میں آتا ہے جو دروازے سے چند قدم کی دوری پر کسی جھاڑی میں بیٹھی ہو۔ لیکن عقاب کی ایک جھلک دیکھ لینے سے کوئی عقاب نہیں بن جاتا۔ کوئی ادیب جب کسی ہیرو پر کوئی نظم لکھتا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ خود بھی ہیرو بن جاتا ہے۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں
جنہیں اپنی پرجوش ولولہ انگیز نظموں کی بدولت شہرت ملی ہے، لیکن خود بزدل ہیں۔ اگر کوہستانی سرزمین کے بہادر سپوت مخاش دخادائف کو نئی زندگی مل جائے اور وہ قبر سے اٹھ کر ہماری اپنی دنیا میں آ جائے، تو وہ اس عالم سے جس نے اس کے بارے میں مقالہ لکھا ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا، جب تم اپنے لکھے ہوئے کسی ایک جملے کو کسی مدیر کی دستبرد سے بچا نہیں سکتے تو پھر میری جرت آمیز زندگی کے بارے میں کیا لکھ سکو گے؟ تمہاری حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے میرے بارے میں جو رائے قائم کی ہے اسے ایک معمولی مدیر اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے، اور تم یہ جرت نہیں کر سکتے کہ اس کی اس حرکت پر احتجاج کی آواز بھی بلند کر سکو۔ نہیں، تم اس لائق نہیں کہ مخاش دخادائف جیسے انسان کے بارے میں کوئی مقالہ لکھ سکو۔ اگر واقعی کوہستان کا وہ بہادر سپوت دوبارہ جی اٹھے تو یہی کہے گا۔ یوں لگتا ہے جیسے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی عظیم موضوع پر کچھ لکھ لیا تو بس وہ خود بھی عظیم بن جائیں گے، لیکن عظمت کے حصول کے لیے زبردست ترین سادگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے میں بھی طوفان انگڑائی لیتے رہتے ہیں۔ ایک عظیم انسان اور ایک حقیر آدمی میں اصل فرق یہ ہے کہ جہاں معمولی آدمی صرف بڑی بڑی چیزوں اور بڑے بڑے مظاہر ہی کو دیکھنے اور محسوس کرنے کا عادی ہوتا ہے اور اپنے آگے بکھری ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا، وہاں عظیم انسان بیک وقت بڑی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور چھوٹی چیزوں کو بھی، اور اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی قطرے میں دریا کا مشاہدہ کرے اور دوسروں کو بھی اس حقیقت سے واقف کرا سکے۔ یاد کی ایک جھلک۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باصلاحیت ادیب گمنامی میں زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے پاس کوئی خاص صلاحیت نہیں ہوتی بڑی آن بان کے ساتھ سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب مصنف کی صرف نیت اور ارادے کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی فکر نہیں کی جاتی کہ کتاب لکھی کیسی گئی ہے اور اس کے ذریعے ادیب نے جس لیاقت اور فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے وہ کس پائے کی ہے۔ ایسی صورت میں استادوں کی تعداد طالب علموں سے زیادہ ہوتی ہے، قدردان زیادہ اور مال کم ہوتا ہے، اور بکواس کرنے والوں کی تعداد سچے ادیبوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایسا ہی زمانہ تھا جب ابا نے شاہ میل پر ایک طویل نظم لکھنے کا فیصلہ کیا۔ نظم اشاعت کے لیے تیار ہی تھی کہ ایک فرمان کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا کہ شاہ میل کو آج سے ہمیشہ ایک برطانوی اور ترک جاسوس سمجھا جائے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ شاہ میل 25 برسوں تک جس چیز کے لیے لڑتے رہے وہ داغستان کے عوام کی آزادی نہیں تھی، بلکہ ان کے گلے میں غلامی کا پٹا ڈالنے کی کوشش تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ابا اس نظم کا کیا کریں؟ اشارے کنائے میں ان سے یہ بات کہی گئی کہ آج کے خوش آئند دور میں کسی فرسودہ تاریخی موضوع پر اپنا وقت ضائع کرنا ان کے لیے شایان شان نہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ وہ کسی ایسے موضوع پر کوئی نظم لکھیں جو ہمارے دور اور آج کے قارئین سے زیادہ قریب ہو۔ ان دنوں ہمارے یہاں زندہ دل شاعر ابو طالب اکثر و بیشتر آیا کرتے تھے، اور وہ جب بھی آتے تو ان کا زورنا یا بانسری ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی۔ وہ آتے اور بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ساز چھیڑتے ہوئے ابا سے کہتے، حمزہ ان باتوں کا اتنا اثر نہ لو، میں جب لڑکا تھا اور شاعری شروع نہیں کی تھی ان دنوں میں اسی زورنا کو بجا کر اپنے اور اپنے خاندان کے لیے روزی کمایا کرتا تھا۔ جس طرح کی بھی موسیقی درکار ہو اس سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ آؤ ہم دونوں اپنے اس دور کو یاد کریں، کچھ دنوں کے لیے شاعری چھوڑ دیں اور موسیقی سے دل بہلائیں۔ میں اپنا زورنا بجاؤں اور حمزہ تم ڈھول بجاؤ، جو نسبتاً زیادہ آسان کام ہے۔ ابو طالب، ایسی بات نہ کرو۔ اگر ہم لوگ زورنا بجانا اور ڈھول پیٹنا شروع کر دیں تو یہ اتنی بری بات نہیں ہوگی، کیونکہ زورنا بجانے والے کی دھن پر ہی رقاص ناچتے ہیں اور نٹ کرتب دکھاتے ہیں۔ سازندہ زمین پر ہوتا ہے جبکہ نٹ اوپر بلندی پر۔ ابو طالب، تم ہی بتاؤ کہ کٹھن کام کون سا ہے؟
میں اور تم قلابازوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں قلاباز اور رقاص دونوں ہی بنا دیں۔ یہ سن کر زندہ دل ابو طالب افسردہ سے ہو گئے۔ ان کے زورنا کی لے بھی درد میں ڈوب گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا اور کہا، شعر گوئی کوئی آسان کام نہیں۔ پربت کی اونچی چوٹی یوں لگتا ہے دور نہیں ہے، پربت کے دامن سے دیکھو بالکل پاس نظر آتی ہے، لیکن جب پتھریلے رستے برف کی راہیں طے کرنی ہوں، چڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ دور کھسکتی ہی جاتی ہے۔ یوں ہی لگتا شعر کا لکھنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن جب خود سر لفظوں سے پہروں لڑنا پڑتا ہے، پھر بھی مصرع بن نہیں پاتا، تب کھلتا ہے بھید اس سے۔ پربت کی چوٹی پر چڑھ لینا کتنا سستا پڑتا ہے۔ ایک چڑیا کی کہانی جس نے عقاب کا ہمسر بننا چاہا۔ ایک بار کیا ہوا کہ بھیڑوں کا ایک گلہ پہاڑوں پر گھاس چرنے کے بعد نیچے وادی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اچانک ایک عقاب بجلی جیسی تیزی کے ساتھ پر جوڑ کر نیچے اترا، بھیڑ کے ایک بچے کو اپنے پنجوں سے پکڑا اور چشم زدن میں پھر نظروں سے غائب ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی چڑیا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی کہ اس نے من ہی من میں یہ فیصلہ کر لیا کہ عقاب کی طرح وہ بھی شکار کر سکتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہ اور زیادہ بہتر ہوگا کہ بچے کو نہیں بلکہ کسی پوری بھیڑ کا شکار کیا جائے۔ چنانچہ وہ پہلے تو آسمان کی بلندیوں پر پہنچی، وہاں سے نشانہ لگایا اور بازو سمیٹ کر پتھر کی طرح نیچے آئی۔ یہاں نیچے وہ ایک بھیڑ کے سینگ سے ٹکرائی اور اس ٹکر کی ضرب نہ سہ کر اس نے تھوڑی دیر میں دم توڑ دیا۔ ایک بار ایک مکھی نے بھی پتھر کو ٹھیلنے کی کوشش کی تھی۔ چرواہے نے مردہ چڑیا ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے کہا، اور یوں جس چڑیا نے عقاب کی ہمسری کی تمنا کی تھی، مکھی کی ہم پلہ قرار پائی۔ موضوع پھر مرکز توجہ ہے۔ موضوع عشق بھی ہے اور ایک عہد بھی۔ موضوع منت و سماجت بھی ہے اور دعا بھی۔ اور جیسا کہ مشرق میں ایک عام کہاوت ہے، دعا جتنی بار کی جائے اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ البتہ یہ بات موضوعات کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ اگر کوئی ادیب کسی موضوع کو بار بار دہراتا رہے تو وہ فرسودہ ہو جاتا ہے اور اس کی قدر و قیمت جاتی رہتی ہے۔ ہیرا جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی بیش قیمت ہوگا۔ ہیرے کے چورے کی ضرورت کسی کو نہیں ہوتی۔ ایک بار میں نے اپنی روسی استانی ویرا داسیلیونا پر ایک نظم لکھی۔ نظم پڑھنے والوں کو بھی پسند آئی اور نقادوں نے بھی اس کی تعریف کی۔ اب کیا تھا، خوشی کے نشے میں نے اس موضوع پر بہت ساری نظمیں لکھ ڈالیں۔ میری یہ نظمیں اس شراب جیسی نہ رہ گئیں جو خم میں پختہ ہوتی ہے، بلکہ اس شراب جیسی جو خم کے دھون پر مشتمل ہو۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچی شراب کو بڑی اچھی شراب کہہ کر پیش کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جب اپنے ماسکو کے دوستوں کی خاطر داغستانی شراب سے کرتے تو کیا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ میرے قفقازی دوست یا خود میں جب بھی اپنے وطن سے ماسکو واپس آتا تو ہمارے ساتھ کچھ شراب بھی ہوا کرتی۔ ہمارے دوست جمع ہوتے، ان کے سامنے پیپے کا منہ کھولا جاتا اور جشن شروع ہو جاتا۔ شراب پرانی، سال خوردہ اور بہترین قسم کی ہوتی۔ ہمارے دوست شراب کی تعریف تو کرتے ہی ساتھ یہ خبر اپنے دوستوں کے حلقوں تک پہنچا دیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ہماری شراب کی مقبولیت بڑھتی جاتی۔ آپ جانیں کتنا ہی بڑا پیپا کیوں نہ ہو، سمندر کی طرح آتاہ تو ہوتا نہیں، لیکن آنے والوں کی خاطر بھی ضروری تھی۔ ہم لوگوں نے اس کا ایک راستہ نکالا، اور میں اس جرم کا اقبال کرتا ہوں کہ ہم معمولی شراب کی بوتلیں خرید لاتے، بوتلوں کی شراب پیپے میں الٹ دیتے اور یہ کہتے کہ یہ ہمارے اپنے کلال خانوں میں بننے والی بہترین شراب ہے۔ ہمارے دوستوں کو فرق محسوس ہی نہ ہوتا۔ بس ایک مہمان صاحب ذوق نکلا جس نے جام سے چسکی لی اور میری طرف دیکھا اور سر ہلا کر چپ ہو گیا۔
باقی لوگ تو جتنی پیتے جاتے تھے اتنا ہی دھت ہوتے جاتے تھے، اور جتنا دھت ہوتے جاتے تھے اتنا ہی شراب کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے۔ ایسا ہی کچھ میری نظموں کے ساتھ بھی ہوا۔ بس کچھ دقیقہ رس صاحب ذوق اور سخن شناس ایسے تھے جو سر ہلاتے اور کہتے، میرے بھائی ولاگولوف بھی تو یہاں اسی غرض سے آیا تھا، یا کبھی یہ کہتے کہ ایک گاؤں کے لیے ایک ہی بدھو کافی ہے۔ اور تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں جو چھڑیاں بنانے والے ایک ماہر دستکار نے اپنی چھڑیوں کے ساتھ کیا تھا۔ میں آپ کو یہ تینوں کہانیاں اسی ترتیب سے سناتا ہوں۔ میرا لڑکپن تھا جب قربان علی ڈاکیا، جو ایوت نامی گاؤں کا ایک چٹکلے باز تھا، خطوں کا پلندہ لیے ہمارے گاؤں آتا تھا۔ وہ جب بھی گاؤں آتا ابا سے ضرور ملتا، حقہ پیتا اور ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتا۔ مجھے نہیں معلوم اپنی صحبت سے نوازنے کا شرط اس نے صرف ابا تک محدود کیوں کر رکھا تھا۔ موضوع ہمیشہ ایک ہی ہوتا، شادی، اور عام شادی بیاہ نہیں، بلکہ خود اس کی اپنی نئی شادی، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ہر ہفتے شادی کرتے ہیں اور ہر مہینے طلاق دیتے ہیں۔ وہ بھی کچھ ایسا ہی زمانہ تھا۔ اس نے بیوی کو حال ہی میں طلاق دی تھی اور اب کسی نوجوان بیوہ کی تلاش تھی جس سے وہ دوبارہ شادی کر سکے۔ شاید اس کی کوئی موزوں بیوہ مل بھی گئی تھی، کیونکہ اپنی گفتگو کے دوران وہ بار بار اس کی خوبصورتی، اس کے شباب اور اس کی نیک دلی کا ذکر کیا کرتا تھا۔ پھر اچانک اس بیوہ کا تذکرہ بند ہو گیا۔ قربان علی حسب معمول اب بھی آتا، باتیں بھی کرتا، لیکن ان باتوں میں پنچایتی فارم کے معاملات، موسم اور اس طرح کے بہت سارے موضوعات آتے، لیکن شادی کا ذکر نہ کرتا۔ ایک دن ابا نے پوچھ ہی لیا، کیوں بھائی، اس بیوہ سے شادی کر لی؟ ارے کہاں حمزہ، میں تو پوری طرح تیار تھا، لیکن وہ راضی نہ تھی۔ اب مجھے داغستان کے طول و عرض میں گھوم پھر کر اپنے لیے کوئی نوجوان بیوہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ کافی عرصے تک قربان علی غائب رہے۔ میرے خیالات میں وہ سچ مچ کسی موزوں عورت کی تلاش میں دیہاتوں کا چکر لگاتا پھر رہا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا لڑکا ڈاک تقسیم کرتا پھرتا۔ پھر ایک دن وہ بدنصیب نوشا صاحب ہمارے مکان میں داخل ہوئے تو ہم سب نے بڑی بے صبری سے پوچھا، کہیے آپ کا راستہ زیادہ لمبا تو نہ تھا اور زیادہ زحمت تو نہیں اٹھانی پڑی؟ ہوتا تو چھوٹا ہی اور سیدھا بھی، لیکن دلاگولوف نے اسے لمبا اور ٹیڑھا میڑھا بنا دیا۔ وہ کیسے؟ دوسرا سوال ہوا۔ ایسے کہ میں جہاں کہیں بھی پہنچتا لوگ کہتے تم نے دیر کر دی۔ دلاگولوف یہاں پہلے ہی ہو کر گیا ہے، وہ بھی اسی غرض سے آیا تھا۔ درویش دلاگولوف آپ جانیں آوارستان کا سب سے بڑا عیاش تھا۔ 1938 میں اس نے 18ویں بار شادی کی تھی۔ اسی طرح ڈاکیا قربان علی نے داغستان میں ایک نئی کہاوت رائج کر دی، اور وہ یہ کہ دلاگولوف یہاں پہلے ہی ہو کر گیا ہے، وہ بھی اسی غرض سے آیا تھا۔ اب میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک بدھو کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر گاؤں میں ایک بدھو ضرور ہوتا ہے، اور یہ بات اچھی بھی ہے۔ بری تب ہوتی جب کسی ایک گاؤں میں بہت سارے بدھو جمع ہو جائیں۔ یوں کسی گاؤں میں کوئی بھی بدھو نہ ہو تو بھی ایک طرح کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ سارے بدھو ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے ہیں۔ رسم کا پاس کرتے ہوئے گورتا کولی گاؤں کا بدھو ہنزا کے بدھو سے ملنے آیا۔ بدھو میاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بدھو صاحب۔ دونوں اچھے دوستوں کی طرح ملے۔ آتش دان کے پاس محفل جمی، دونوں نے جی بھر کر کھانا کھایا اور شراب پی۔ تیسرے دن گورتا کولی گاؤں کے بدھو نے گھر جانا چاہا۔ میزبان نے مہمان بدھو کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا، تحفے دیے اور گاؤں کی حد تک اسے رخصت کرنے اس کے ساتھ گیا۔ یوں مہمان نوازی کے سارے تقاضے پورے کیے گئے، لیکن دستور یہ ہے کہ گاؤں سے رخصت ہونے کے بعد مہمان اگر اپنے گھر کی طرف ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے تو سابق میزبان جو بھی چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ اب وہ مہمان نہیں رہ جاتا۔
چنانچہ گورتا کولی گاؤں کے بدھو نے جیسے ہی گاؤں کی حد سے قدم باہر نکالا تو ہنزا والا بدھو اس پر ٹوٹ پڑا۔ کیوں بھائی، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اب کبھی مجھ سے ملنے مت آنا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں، ایک گاؤں کے لیے ایک بدھو کافی ہوتا ہے۔ جب کبھی میں اس حکایت پر غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک گاؤں کے لیے عقل مند آدمی بھی ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ اپنی نوٹ بک سے ایک خان نے، جو خاصا امیر تھا، ایک بار ایک غریب آدمی سے پوچھا، مرغابی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے؟ اگر تمہارا جواب صحیح ہوا تو تمہیں انعام دیا جائے گا۔ غریب آدمی نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیا، پیچھے کا حصہ۔ مرغابی پک گئی تو خان نے پچھلا حصہ چکھا جو اسے مزیدار لگا۔ اب اس نے ایک اور غریب آدمی سے سوال کیا، تمہارے خیال میں بھینس کا کون سا حصہ مزیدار ہوتا ہے؟ اس غریب کو بھی انعام حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ اس نے بھی پہلے والے آدمی کا جواب دوہرا دیا، پچھلا حصہ۔ خان نے بھینس کا پچھلا حصہ پکوا کر چکھا اور حکم دیا کہ اس آدمی کو کوڑے لگائے جائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ادیبوں کو کوڑے نہیں لگائے جاتے جو مختلف موقعوں پر ایک دوسرے کی باتیں دہراتے رہتے ہیں۔ اور اب اونتسکول کی چھڑی پر تحریر کے بارے میں۔ ماسکو میں ایک ادیب ہیں، ولادیمیر باخنوف، جو پیر میں لنگ کی وجہ سے چھڑی لے کر چلتے ہیں۔ ایک بار جب میں چھٹیوں میں گھر جا رہا تھا تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ لوٹتے ہوئے ان کے لیے اونتسکول کے مشہور دستکاروں کی بنائی ہوئی چھڑی لاؤں گا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اونتسکول کے ایک دستکار کو لکھا کہ میرے لیے ایک چھڑی بنا دے۔ میں ان سے واقف تھا، وہ استاد کاریگر اور ابا کے دوستوں میں سے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ میرے لیے جو چھڑی بنائیں گے وہ بہترین ہوگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس چھڑی پر کیا عبارت نقش کرواؤں جو مناسب ہو۔ میں اس فکر میں ہی تھا کہ ایک بڑے اخبار میں ادبی مسائل پر ایک مضمون نظر سے گزرا۔ اس کا عنوان تھا تنقید کی جگہ سونٹا۔ میں اچھل پڑا۔ اپنے ادیب دوست کو پیش کی جانے والی چھڑی کے لیے اس سے زیادہ موزوں عبارت اور کیا ہو سکتی ہے؟ 15 دن کے اندر اندر چھڑی تیار ہو گئی، جو اونتسکول کی دستکاری کا بہترین نمونہ تھی۔ عبارت کے لیے مناسب ترین جگہ پر الفاظ کندک تھے۔ ولادیمیر باخنوف کے لیے تنقید کی جگہ سونٹا، رسول حمزاتوف کی جانب سے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، اونتسکول کی بنی چھڑیاں مخاز قلعہ، کسلا وودسک اور پیاتیگورسک کی تحفے تحائف کی دکانوں پر اور پہاڑی گاؤں کے بازاروں میں بکتی ہیں۔ چند مہینوں بعد اونتسکول کی جو چھڑیاں ان جگہوں پر بکنے کے لیے آئیں، ان میں سے ہر ایک پر یہی جملہ نقش تھا، ولادیمیر باخنوف کے لیے تنقید کی جگہ سونٹا، رسول حمزاتوف کی جانب سے۔ چھٹیوں میں جو لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے پہاڑوں پر آتے اور چھڑیاں خریدتے، شاید وہ اس پر لکھی عبارت پڑھ کر حیرانی میں پڑ جاتے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ تعجب تو خود مجھے تھا۔ اب میں نے چھان بین شروع کی، پتہ چلا کہ جس بڈھے کاریگر نے میرے لیے چھڑی بنائی تھی اسے روسی زبان کا ایک حرف بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے محض اتنا کیا کہ جس جملے کو میں نے کاغذ پر لکھ دیا تھا اسے بے کم و کاست چھڑی پر اتار دیا۔ اس نے سوچا یہ کوئی بڑے پتے کی بات ہوگی، تبھی ایک شاعر نے اس کے نقش پر اصرار کیا ہے، تو پھر اس بصیرت افروز جملے سے دوسری چھڑیوں کو کیوں محروم رکھا جائے؟ اس میں بڈھے کاریگر کا کوئی قصور نہیں، اس سے غلطی صرف اتنی ہوئی کہ اس نے ایک شاعر کی دانشمندی پر ضرورت سے زیادہ اعتبار کر لیا، اور اس کا یہ اعتبار نیک نیتی اور صدق دل پر مبنی تھا۔ لیکن ہم تجربہ کار ادیب بھی تو کبھی کبھی اس بڈھے کاریگر جیسی حرکت کرتے تھے۔ موضوع کے بارے میں آخری گفتگو۔ ایک موضوع البتہ ایسا ہے جو دعا کی طرح جتنی بار دہرایا جائے اس کی قدر و قیمت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے، شان و شوکت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہے مادر وطن۔ پہاڑوں میں یہ دستور ہے کہ بچے کو سزا دینی ہو تو اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر وار کیا جا سکتا ہے، لیکن منہ پر ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ انسانی چہرہ بڑی حرمت رکھتا ہے، اور ہر پہاڑی کے لیے
یہ حرمت قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ داغستان میرا چہرہ ہے، خبردار اس پر ہاتھ نہ لگانا۔ ہمارے پہاڑی باشندے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے بھی زبردست صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے سخت سے سخت الفاظ اور گندی سے گندی گالیاں بھی استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ لڑائی کتنے ہی دیر تک چلتی رہے لیکن گالیاں صرف ایک دوسرے کو دی جائیں گی، ایک دوسرے کی ماں بہن کی عزت کا پورا لحاظ رکھا جائے گا۔ لیکن اگر اتفاقاً یا بد احتیاطی کی بدولت زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جس سے ماں بہن کی آبرو پر حرف آتا ہو تو پھر تلواریں نکل آتی ہیں۔ داغستان میری ماں ہے۔ جو لوگ مجھ سے الجھنا چاہیں میں انہیں خبردار کرتا ہوں، مجھے جو بھی جی چاہے کہہ لو، میں برداشت کر لوں گا، لیکن میرے داغستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو پھر ٹھیک نہ ہوگا۔ داغستان میری محبت ہے، میرا عہد ہے، میری منت و سماجت ہے اور میری دعا ہے۔ داغستان تو اور صرف تو ہی وہ موضوع ہے جو میری تمام کتابوں کا خاص تصور اور میری ساری زندگی کا سرمایہ ہے۔ کبھی مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں تیرے ماضی کی بات کروں، اپنی قدیم روایات و رسوم کی بات، اپنی مقبول لوک کتھاؤں اور اپنے گیتوں کی بات، شادی بیاہ کے ہنگاموں اور شمشیر کی جھنکاروں کی بات، لڑائیوں اور دوستیوں کی بات، مستقل مزاج اور دلیر مریدوں اور وفادار دوشیزاؤں کی بات، نیک دلی اور جرت مندی کی بات، نوجوانوں کے بہتے ہوئے خون اور ماؤں کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کی بات۔ کبھی مجھے حکم دیا جاتا ہے کہ میں اپنے موضوع کو صرف تیرے حال تک محدود رکھوں، ریاستی اور پنچایتی فارموں تک، گروہوں، جتھوں اور جتھوں کے لیڈروں تک، اپنے کتب خانوں، تھیٹروں اور محنت کے ذریعے انجام دیے جانے والے کارناموں تک۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ میں خود کو نہ صرف ماضی تک محدود رکھ سکتا ہوں، نہ محض حال تک۔ میرے سامنے تو صرف ایک داغستان ہے جس کی زندگی ہزارہا برسوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ میرے لیے اس کا ماضی، اس کا حال اور اس کا مستقبل ایک دوسرے سے پیوست ہیں، اور اس حد تک کہ میں انہیں ادوار کی شکل میں الگ نہیں کر سکتا۔ دوسرے ملکوں اور دوسری ریاستوں کی تاریخیں برسا برس سے لکھی جاتی رہی ہیں، محض خون سے نہیں بلکہ کاغذ پر قلم اور روشنائی سے۔ فوجی سپاہیوں اور سالاروں ہی نے یہ تاریخ نہیں لکھی ہے بلکہ ادیب اور مورخ بھی اس کام میں مصروف رہے ہیں۔ داغستان کی تاریخ صرف تلواروں سے لکھی جاتی رہی ہے۔ داغستان کے ہاتھوں میں بھی قلم آیا، لیکن 20ویں صدی میں داخل ہونے کے بعد۔ داغستان میں ان راستوں پر گھوما ہوں جہاں ماضی میں بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، اور میں نے ان میدانوں کو دیکھا ہے جن میں تیرے بیٹوں کی ہڈیاں بوئی ہیں۔ ہمارے پنچایتی فارموں کو جن کی زمین پر گیہوں اور مکئی کاشت ہوتی ہے اس پر برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ جب میں اپنی نظموں میں آج کے داغستان کا ذکر کرتا ہوں تو ماضی اس کا برا نہیں مانتا۔ جب میں دور دراز ملکوں کی سیر کر کے واپس آتا ہوں تو میرے ہم وطن پہاڑی لوگ مجھے گھیر لیتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کہاں کہاں کیا کیا دیکھا۔ وہ لوگ مجھے گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے غور سے میری باتیں سنتے ہیں۔ میں زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں تک لگاتار بات چیت کر سکتا ہوں، اور اس دوران میں انہیں فرانس اور ہندوستان کی، جاپان یا ترکی کی باتیں بتاتا ہوں۔ 3 گھنٹے اسی میں گزر جاتے ہیں، اور پھر نہ جانے کیسے داغستان کا ذکر چھڑ جاتا ہے۔ اب میں اپنے داغستان کی بات شروع کر دیتا ہوں، اور میرے دوست اس توجہ کے ساتھ سنتے رہتے ہیں جیسے میں انہیں کسی نئے دیش کی بات بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ اسی داغستان کی بات ہوتی ہے جہاں وہ خود رہتے ہیں۔ محمود ایک عظیم شاعر تھے جن کا واحد موضوع تھا مریم کے ساتھ ان کا عشق۔ ایک بار ان کے ایک بہت قریبی دوست نے ان سے فرمائش کی کہ اس کے بچے کے لیے ایک لوری لکھ دوں۔ محمود نے فرمائش پوری کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے لوری اس لیے لکھی تھی کہ بچہ آرام سے سو سکے، لیکن یہ لورے سن کر وہ اور بھی رونے لگتا۔ ایک دوسرے دوست نے محمود سے درخواست کی کہ اس کی مرحوم بیوی کا مرثیہ لکھ دیں۔
محمود نے اس کے لیے بھی اپنا پورا زور صرف کر دیا، لیکن یہ کوشش بھی بیکار رہی، کیونکہ مرثیہ سننے کے بعد کسی بھی آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپکا۔ اس کے بجائے بعض لوگ تو مسکرانے لگے، لیکن محمود نے مریم کے ساتھ اپنے ناکام عشق کے بارے میں جو نظمیں لکھی ہیں انہیں سن کر آج بھی لوگ رو دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مریم محمود کا خاص موضوع تھی۔ میرا خاص موضوع ہے داغستان۔ پتہ نہیں میرا عشق معمولی ہے یا عظیم، معلوم نہیں میری سچائی گہری ہے یا سطحی، میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے جذبات قدیم ہیں یا جدید۔ بہرحال داغستان میں تیرے بارے میں لکھ رہا ہوں، اور جب بھی میں تیرے بارے میں کچھ لکھتا ہوں تو میرا قلم تھر تھرانے لگتا ہے۔ ابا کہا کرتے تھے اگر تم نے تربوز سڑک کے کنارے بوئے ہیں تو لوگ انہیں پکنے سے پہلے ہی توڑ لیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اس پتھر کو ہاتھ نہ لگاؤ جسے اٹھانا تمہارے بس میں نہ ہو، تیر کر اتنی دور نہ جاؤ کہ واپس آنا مشکل ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے چشمے میں اگر پانی ٹخنوں ہی تک ہے تو پائچے گھٹنوں تک نہ اٹھاؤ۔